اس کے بھی بہت آرگنائز اس کے طریقے تھے. وہ طریقے تھے شاید کہ جو یورپین جو تھے وہ صدیوں پہلے ان کو بھلا چکے تھے, کیونکہ جیسے ہم جانتے ہیں کہ رومنز نے آ کر پھر اس سارے یورپین سماج کو بہت اس طرح سے تبدیل کیا جس طرح سے ہندوستان میں انگریزوں نے آ کر ہندوستان کو ایک سٹیج سے لے کر دوسری سٹیج تک پہنچایا. تو یہ بہت سارے ایسے نظریات ہیں. یہ آپ نے بات صحیح کہی, لیکن یہی ہے کہ دیکھیں ہندوستان میں کاغذ کا استعمال جو ہے وہ ترک اپنے ساتھ لے کے آئے تھے یعنی 13ویں صدی کے اندر, اور کاغذ کا جب استعمال ہوا اس نے مطلب کہ علم کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا. اس سے پہلے یعنی بھوج پتر جو ہیں یعنی پتوں کے اوپر جو ہے وہ لکھا جاتا تھا, لیکن اب کاغذ آ گیا تو ظاہر ہے کہ علم جو ہے کاغذ پہ منتقل ہو گیا. جی بالکل. تو ایسی بات نہیں تھی کہ کوئی مطلب کتابیں نہیں لکھی جا رہی تھیں, کتابیں لکھی جا رہی تھیں, لائبریریز بھی تھیں, لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح خود یورپ کے اندر بھی اس وقت تک یعنی کتابیں محدود تھیں جو کہ ہاتھ سے لکھی جایا کرتی تھیں. لائبریریز جو تھیں یا تو یورپ میں بھی چرچ کے پاس ہوتی تھیں یا بادشاہوں کے پاس ہوتی تھیں. ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ مغل بادشاہوں کے پاس بہت اچھی لائبریری تھی, یعنی جو بھی نئی کتاب کہیں معلوم ہوتی تھی اس کو حاصل کر کے اس کی نقلیں کرائی جایا کرتی تھیں. تو یہاں پر عمرا کے اپنے یعنی کتب خانے جو ہیں وہ ہوا کرتے تھے, تو ایک تحریری علم جو ہے ضرور موجود تھا. یہ الگ بات ہے کہ پرنٹنگ پریس جو ہے وہ یہاں پر آ تو گیا تھا, یعنی کرسچن مشنریز لے کر آئے تھے, لیکن اس کا استعمال بہت بعد میں ہوا. لیکن جیسا آپ نے کہا کہ اورل ٹریڈیشن بھی اپنی جگہ, لیکن تحریری جو مواد جو ہے وہ بھی اپنی جگہ پوری طریقے سے موجود تھا. لیکن جیسا کہ میکالے نے کہا ایک طرح سے کمتر ثابت کرنے کے لیے کہ یہ عربی اور فارسی کی کتابیں جو ہیں یہ تو ایک شیلف کے اندر آ جائیں گی, یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اصل جو علم ہے وہ تو سارا کا سارا یورپی زبانوں کے اندر ہے. تو یہ بھی ایک برتری کی علامت تھا کہ کسی دوسری سوسائٹی کے علم کو آپ بالکل یعنی گرا دیں. یہ آپ کر دیں گے, ذہنی طور پہ آپ کسی کے علم کو ختم کر دیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کی برتری اپنے آپ قائم ہو جائے گی. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ جو یورپین مفکرین ہیں وہ پرنٹنگ پریس کو علم کی ترویج میں ایک بہت بڑا لینڈ مارک سمجھتے ہیں, لیکن کچھ نئے لکھنے والوں نے اس چیز کی طرف بھی توجہ دلائی کہ پرنٹ ریولوشن جو 15ویں صدی میں ہوا اس سے پہلے ایک اور بھی انقلاب آ چکا تھا علم کی دنیا میں, جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا, جو کاغذ کی بنیاد پہ تھا. یعنی پیپر ریولوشن جو ہے وہ 12ویں 13ویں صدی میں, وہ یعنی 7ویں صدی میں وہ اسلامک ورلڈ میں انٹر ہوتا ہے چائنیز سے, اور اس کے بعد وہ ساری اسلامک سیویلائزیشن میں اور انڈو پرشین سیویلائزیشن میں وہ پھیل جاتا ہے. اور اس کے نتیجے میں علم جو تھا وہ محض چند لوگوں تک محدود نہیں رہا, بلکہ اس کا دائرہ کار جو ہے وہ بہت وسیع ہو گیا. کاغذ کا استعمال صرف لکھنے والے نہیں کرتے تھے, بلکہ آرٹیزان بھی کاغذ کے استعمال کے اوپر ادھر سے وہ ڈیزائن بناتے تھے اور ان کو وہ دوسرے چیزوں پر منتقل کرتے تھے. تو کاغذ جو ہے, جیسا پرنٹنگ پریس نے کتابوں کی تعداد کو بڑھا دیا, اسی طرح سے کاغذ کی یہاں پر جو عام دستیابی تھی اس نے بھی اس علم کی روایت کو آگے بڑھایا. لیکن یورپین مفکرین جو اس نوآبادیاتی نظام کے زیر اثر جو تاریخ لکھتے ہیں اس میں اس چیز کا ذکر بالکل نہیں کیا جاتا. اور یہ بھی بھلا دیا جاتا ہے کہ فرض کیجئے لاہور جو ہے وہ ایک ٹریڈ روٹ کے اوپر تھا جہاں سے جو اتنی بڑی کتابوں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. یعنی اس زمانے میں اگر کسی کو کتاب چاہیے تھی تو وہ کتاب جو ہے وہ کسی کاتب سے لکھوا سکتا تھا, اور ایک اگر نسخہ ہے تو اس کے عمدہ کئی نسخے بنا سکتا تھا. تو یہ کوئی بہت مہنگا کام نہیں تھا, اور اس میں کاغذوں کی درجہ بندی تھی, کتابوں کی قیمت کی درجہ بندی تھی. بادشاہوں کے پاس جو کتابیں ہوتی تھیں وہ بہت عمدہ اور دیدہ زیب ہوتی تھیں, لیکن عام لوگوں کی جو کتابیں ہوتی تھیں ان میں اس طرح کی وہ کہہ لیں کہ وہ ریفائنمنٹ نہیں ہوتی تھی, لیکن وہ پڑھنے کے لیے وہ کافی ہوتی تھیں. تو غالباً یہ وہ سارے ایسے نوآبادیاتی نظام کا جو اثر ہے ہمارے ذہنوں پر, اس نے شاید ہماری تاریخ کو بہت حد تک مسخ کر دیا ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہندوستان کی تاریخ رکی ہوئی تھی جبکہ جب تک کہ انگریز نہیں آئے اور انہوں نے ہمیں گویا غاروں سے نکال کر تو ایک تہذیب کی عظیم شاہراہ پہ ہمیں گامزن کر دیا. ہاں صحیح بات ہے, یہ نہیں بالکل صحیح بات ہے. یہ ڈاکٹر صاحب ایک اور بھی اسی طرح سے جو کلونیزم کے مختلف نظریات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں ایک اور بہت اہم نظریہ ہے کہ وہ یہ خیال تھا کہ جو یورپین اقوام ہیں وہ زیادہ پرجوش ہیں, وہ ایکٹیو ہیں, اور اس کے مقابلے میں مقامی جو لوگ ہیں چاہے وہ افریقی ہوں یا ہندوستانی, وہ کاہل
اور کاہل اور سست ہیں، اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ بھی ایک بہت یعنی کالونیل، جیسے ہم نے کہا آئیڈیالوجی کا یہ بھی ایک نظریہ تھا جو انہوں نے تقریباً جہاں جہاں گئے وہاں اس نظریے کا اطلاق کیا کہ مقامی باشندے جو ہیں وہ مطلب کہ کام نہیں کرتے ہیں، سست ہیں، کاہل ہیں، یعنی نیٹو لیزی مین جو ہے۔ اچھا، اب نیٹو لیزی مین کا جو ایک تصور تھا ان کے نزدیک، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ جب کالونیز میں یہ گئے، اب مثلا جیسے جنوبی امریکہ کے اندر گئے تو وہاں مقامی باشندوں کو انہوں نے زبردستی چاہا کہ وہ یعنی سلور مائنز میں، چاندی کی جو کانیں ہیں وہاں جائیں، کام کریں۔ اچھا، اب ظاہر ہے کہ کام آدمی اس وقت کرتا ہے جب اس میں اس کی دلچسپی ہو، جب اس سے اس کا کوئی منافع ہو۔ اگر اس کو کوئی اس کام سے نہیں ملے گا تو ظاہر ہے اس کو دلچسپی نہیں ہوگی۔ نتیجہ اس کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو مقامی باشندے ہیں یہ تو کام چور ہیں، ہر وقت نشے میں رہتے ہیں، کام نہیں کرتے۔ یہ نہیں دیکھا کہ اس لیے نہیں کرتے کیونکہ اس کام سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، اس سے ان کی کوئی زندگی بہتر نہیں ہو رہی ہے۔ اچھا، یہی صورتحال فلپین کے اندر ہوئی جہاں پر مطلب کہ ہسپانیہ کے لوگ گئے کہ انہوں نے بھی وہاں پر کوشش کی کہ ان کو کانوں میں کام کروائیں یا اپنی جو صنعتیں ہیں ان میں کام کرائیں اور معاوضہ ان کو کم سے کم دیں۔ نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ وہاں بھی ان کا رویہ یہی تھا، تو وہاں بھی انہوں نے اسی بات کو کہا، اور ہندوستان کے اندر بھی یہی ہوا کہ ہندوستان میں بھی آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ مقامی لوگ جو ہیں یہ بالکل سست ہیں، کچھ کام نہیں کرتے۔ لیکن دیکھا اگر جائے تو جیسا کچھ لوگوں نے اشارہ کیا ہے کہ بھئی اصل وجہ جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ کام سے جب تک کسی کا کوئی لگاؤ نہ ہو، کوئی تعلق نہ ہو، اس وقت تک کام سے دلچسپی نہیں لیتا، ورنہ یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہیں کام چور ہوتے ہیں یا سست ہوتے ہیں۔ تو اس تھیوری کی بنیاد پر بھی ان کا یہ تھا کہ جب لوگوں کو آپ نے ایک طرح سے انسانیت سے گرا دیا اور آپ نے ان کا درجہ کمتر کر دیا اور اپنے آپ کو آپ نے برتر ثابت کر دیا تو آپ کی حیثیت جو ہے وہ افضل ہو جاتی ہے۔ اب بہت سے لوگوں نے کہا کہ بھئی دیکھا جائے تو ہندوستان کی ہم تاریخ پڑھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اصل کاہل و سست انگریز تھے، چونکہ ایک انگریز افسر آتا تھا، پتہ چلتا تھا کہ 20 آدمی خدمتگار اس کے ہیں، کہ سائز بھی ہے تو مطلب کہ گائے کا دودھ دونے والا بھی ہے، تو اس کے کپڑوں پہ استری کرنے والا بھی ہے، تو اس کے جوتے صاف کرنے والا بھی ہے، اس کا کھانے پکانے والا بھی ہے۔ تو ان کا اصل تو سست اور کامچور دیکھا جائے تو یہ تھے، جو لوگ تھے ہندوستانی لوگ وہ تو ان کے لیے کام کر رہے تھے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ دیکھتے یہ ہیں کہ جی ہمارا کام جو ہے وہ تو ایک طرح سے پروڈکٹیو ہے، دوسرے کا کام جو ہے اس کی کوئی مطلب کہ حیثیت نہیں ہے پروڈکٹیو۔ اس سے تو مجھے ایسے ایک اور مثال جو شاید اس طرح سے تو ریلیونٹ نہیں ہے تاریخی اعتبار سے، لیکن عورتوں کے کام کے بارے میں بھی یہی کہا گیا، یعنی عورتوں کا وہ کام کہ جو وہ گھر میں سر انجام دیتی ہیں، چاہے وہ کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو اور اس میں وقت صرف نہ ہوتا ہو، چونکہ اس کا معاوضہ نہیں مارکیٹ میں ملتا تو اس وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے کہ عورتیں کچھ کام نہیں کرتی اور مرد ہی سارا کام کرتے ہیں، جبکہ شاید حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ اچھا، یہی چیز غلاموں کے بارے میں بھی تھی، مطلب کہ دیکھیں غلام جو ہیں وہ ایک ملکیت ہوتے تھے، 24 گھنٹے کام کیا جاتا تھا، کوئی چھٹی ان کو نہیں ملتی تھی، ان کی اپنی ذاتی زندگی کوئی نہیں